السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 34 کراچی بورڈ کا پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں گے کہ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا۔ ہم نے اس کے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی وہ تھی ڈیفینیشن آف دا سٹیزن، یعنی کہ شہری کی تعریف کیا ہوتی ہے، شہری کون ہوتے ہیں، اور ان کے حق یعنی کہ رائٹس آف سٹیزنس، یعنی کہ حق کیا ہوتا ہے۔ اب اس حق کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جو میجر ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو آپ پلیز اس لیکچر کو پہلے دیکھ لیں اور پھر آنے والے اس لیکچر کے اوپر زیادہ دھیان دیں۔ آج جو ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہوگا ڈیوٹیز آف دا سٹیزنس، یعنی کہ شہریوں کی ذمہ داری۔ اچھا، ڈیوٹیز اور ابلیگیشنس اگر آپ کے پاس یہ آتا ہے تو آپ نے دونوں میں اسی سوال کا اسی میں یہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیوٹیز بھی سیم ہے اور جو ابلیگیشنس بھی سیم ہے، دونوں کا مطلب ذمہ داریاں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پہلی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ریسپیکٹ فار لا۔ اچھا، ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے قانون کی پاسداری، ٹھیک ہے، عزت نہیں، قانون کی پاسداری۔ پاسداری سے مراد یہ ہے کہ ہم تو عمل کریں ہی، دوسرے بھی اس پہ عمل کریں، ہمیں دیکھ کے اس پہ بھی عمل کروائیں اور کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ریسپیکٹ فار دی لا ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا پرائم ڈیوٹی آف اینی سٹیزن۔ لیکن یہاں پہ پہلا ورڈ کیا آتا ہے کہ یہ پورے معاشرے پہ لاگو ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک فرد پہ لاگو نہیں، یہ پورے معاشرے پہ لاگو ہوتی ہے، پورا معاشرہ اس کو فالو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک کو دیکھ کے دوسرے کو اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو روکے، اور پھر روکنے کے بعد اسے اس چیز کے اوپر ڈسپلن، یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہنے کہ اس پہ لاگو بھی کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا۔ دوسرا جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو لائلٹی آف دا کنٹری۔ سے لائلٹی کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، وفاداری۔ کس کے حساب سے؟ ملک کے حساب سے نہیں، ملک کے حساب سے نہیں، ریاست کے حساب سے۔ آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جاؤ گے تو آپ نے اپنے آپ کو ایز اے شہری، ٹھیک ہے، جب بھی آپ اپنی سٹیزن شپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایز اے پاکستانی دیکھیں گے، تو یہ ریاست پہ آتی ہے۔ ملک جب آپ اندرونی ہوں گے، ریاست بیرونی اور اندرونی دونوں کے حساب سے۔ اس لیے آپ کی بک میں دیکھو یہ ورڈ لکھا ہوا ہے نیشنل انٹرسٹ، ٹھیک ہے نا، قومی مفاد کے حساب سے کہیں پہ بھی آپ جاؤ گے، کسی بھی طریقے سے کہیں بھی جاتے ہو تو آپ اپنے ریاست کے ساتھ وفاداری رکھو گے۔ اس کو ہم بولتے ہیں پیٹریاٹزم، ٹھیک ہے نا، سمپل ٹرمز میں پیٹریاٹزم۔ اور کوئی بھی ایسی تحریک جو ملک کے خلاف ہو، اب دیکھو میں نے ورڈ لگایا ملک کے خلاف ہو، تو وہ آپ کی لائلٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر کے لیے، فرض کے لیے آپ کا گھر ہے اور اس میں آپ ریڈی رہتے ہو اس کی قربانی کے لیے کہ تاکہ وہ حفاظت میں رہے، تو اسی طرح ملک کے اوپر بھی ہماری ایسی جستجو ہونی چاہیے۔ لیکن کیا آج ہے؟ یہ ذرا سوچنے والا میٹر ہے بیٹا، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے بچے میں یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمیں دکھ رہی ہے؟ دکھنی نہیں ہے، کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاہے اپنے ملک کا دفاع ہو، اپنے ملک کی بقا ہو، ایون کہ اپنے گھر کی جدوجہد ہو، تو یہ تینوں چیزوں کا المیہ اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا لائلٹی آف دا کنٹری۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز آتی ہے وہ ہے پرسیپشن آف دا رائٹس۔ اچھا، پرسیپشن کا مطلب یہاں پہ جو ہے کہ وہ ذمہ داریاں، ٹھیک ہے، جو ہمارے تصور میں ہوتی ہیں کہ ہاں یہ صحیح اور غلط ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دکھتا ہے صحیح ہے غلط ہے، جسے چوری کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چوری کی، وہ غلط ہے، دکھتا ہے نا غلط ہے۔ جسے جھوٹ بولا وہ غلط ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جس کا حق دکھتا ہے وہ ہم نے فوراً دینا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھو میں لکھا بھی ہے آنیسٹی ان دا بزنس، ٹھیک ہے نا۔ آنیسٹی مطلب کیا ہے؟ جب آپ کوئی کاروبار کر رہے ہو، کوئی بھی کاروبار، تو اس کو ایمانداری سے کرو۔ پروفیشنل ڈیلنگز ہو گئیں، انصاف ہو گیا، ٹھیک ہے، جسٹس ہو گئی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں پر آپ کو لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ ریاست جو ہے وہ قوانین کو لاگو کروائے گی اسٹرکٹلی، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ایک نارمل طریقے سے ایک نارمل شخص کو پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر یہ بھی ایک حق ہے، اس میں نہ ہم کسی ریلیجن میٹر کو دیکھیں گے، نہ مائنورٹی کو دیکھیں گے، نہ میجورٹی کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ سب چیزیں لاگو ہو جائیں گی۔ پلس سب سے اہم بات ایک اسٹوڈنٹس کے حساب سے، اچھا یہ تم کے حساب سے ہے کہ اگر فرض کر لو کہ ایک شاگرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، تو وہ شاگرد کہیں پہ بھی جب بھی جاتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک چیز لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ ہے نالج، ایجوکیشن، تعلیم، نالج۔ اس نالج کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے دوسروں تک پہنچانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے اہم جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، اگر آسان لفظوں میں اگر میں بیان کروں، ان دا سمپل ٹرمز اگر میں آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہوں تو وہ ہے جاہل، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے اپنے آورز نکالنا، دیکھو فری آورز نکالو، ایون کہ قوم کی مدد کرنے کے لیے جو اقدامات ہو سکتے ہیں والنٹیرلی، اس پہ کام کرو،
ٹھیک ہے نا. جیسے فلاح بہبود کی ریاستوں میں سب سے زیادہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جیسے عید ہی ہو گیا، سیلانی ہو گیا، پاکستان میں سب سے اہم ہے JDC ہو گیا. تو یہاں پر بھی سب سے زیادہ اہمیت کے عامل میں اسٹوڈنٹس کی والنٹیرلی مدد کے لیے تیار رہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایجوکیشن کو پہلے پریفر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایجوکیشن آپ دو، سب سے اہم چیز ہے. اس میں دیکھو اڈلٹ ایجوکیشن بھی ہے. اچھا، اڈلٹ ایجوکیشن کا مراد یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ پیرنٹس جو بچپن میں نہیں پڑھ پاتے تو بچے ان کو بھی پڑھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ وہ آج کی دنیا میں اتنا کاؤنٹ نہیں ہوتا، اتنی اہمیت نہیں ملتی، لیکن بڑے بھی بچوں سے سیکھتے ہیں. باقاعدہ آپ نے سنا ہوگا. تو وہ کیوں سیکھتے ہیں؟ وہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. اس کی ایک سمپل مثال موبائل فونز. اب اگر دیکھا جائے تو 80s کے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا وہ کس طرح چلایا جاتا ہے آج کل کا ٹچ کا موبائل. تو وہ بھی ایک ایجوکیشنل فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی کسی ملک کے اوپر، اللہ نہ کرے، یا ریاست کے اوپر کوئی وبال آتا ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے تیار رہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہم لوگوں کو سب سے زیادہ اہمیت کے عامل بنتی ہیں ایز اے سٹیزن. صرف ایز اے اسٹوڈنٹس نہیں، ایز اے شہریت کے لحاظ سے ہمیں ان ساری چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. یہ تو تھا، اگر آپ نے نوٹ کراؤ، آج کے لیکچر. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے جو ڈسکشن کی ہے وہ آج جو کی ہے وہ کس پہ کی ہے؟ ڈیوٹیز آف دا سٹیزنس کے اوپر. تو ڈیوٹیز کا مطلب ہے ذمہ داری. ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا لازمی کردار بن جاتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں اور کروائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو ضرور شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ان بچوں کو اس چینل کے متعلق ضرور بتائیں جو بہت زیادہ نیڈی ہیں. ٹھیک ہے. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.